آنے کو زیر قدم دیکھتے ہیں کہ سب ہم انہی کا کرم دیکھتے ہیں۔ غلاموں کو شاہی کی عزت ملی ہے، غلاموں کو شاہی کی عزت ملی ہے، غلامی کا صدقہ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی کیف و مستی کبھی قبض و وحشت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة تلاوة القرآن وذكر هازم اللذات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے ان هذه القلوب تصدع، ہمارے یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے جب وہ پانی میں پڑ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس زنگ کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ یہ دو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اس بات کے لیے بیان فرمائے کہ دلوں کا زنگ دور کیا جائے۔ اس حدیث کا پہلا جملہ ہے ان هذه القلوب تصدع، ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ یہ زنگ کاہے کا ہوتا ہے؟ یہ زنگ ہوتا ہے گناہوں کا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے دل کے اوپر زنگ لگتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی جناب میں توبہ کر لیتا ہے، اس کا یہ دھبا اور زنگ دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو صاف نہیں کرتا، یعنی توبہ نہیں کرتا اور اللہ کی جناب میں رجوع نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر مزید زنگ لگ جاتا ہے، زنگ بڑھتا رہتا ہے، دھبے بڑھتے رہتے ہیں، داغ بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرماتے ہوئے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے دل پر داغ لگ جاتا ہے اور مزید کرتا ہے تو داغ اس کے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم،
ہرگز نہیں، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ جب یہ گناہوں کا زنگ پورے دل کو کالا کر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نیکی نہیں گھستی اور اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سامنے دلائل کے دلائل دیجئے، نیکیوں کا انبار رکھ دیجئے، قرآن اس کے سامنے رکھ دیجئے، احادیث کے ذخائر اس کے سامنے رکھ دیجئے، لیکن کسی چیز سے وہ کسی چیز کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے، اس کے دل کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ یہ زنگ دراصل گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا زنگ تو ہوتا ہے کفر کا اور شرک کا، اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کے گناہوں کا۔ گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں اور گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کا اثر یہ ہے کہ دل کے اوپر دھبا چھوڑ جاتا ہے، کوئی بڑا دھبا چھوڑ جاتا ہے، کوئی چھوٹا دھبا چھوڑ جاتا ہے۔ گناہ مختلف قسم کے ہیں، جیسا جیسا گناہ کرتا ہے ویسے ویسے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے انسان کے چہرے پر یا اس کے جسم پر داغ لگ جائے، آدمی پریشان ہوتا ہے، ارے میرے چہرے پر داغ کیوں آ رہے ہیں؟ داغوں کو دھونے کے لیے مستقل کوششیں کی جاتی ہیں، دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر داغ پڑ گیا، میرے چہرے کے اوپر داغ پڑ گیا، یا داغ آتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے اور علاج تجویز کرایا جاتا ہے، اور اس کے لیے روپیہ اور پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جسم کے دھبوں کا تو دھونے کے لیے اس قدر اس کی فکر مندی، لیکن دل کے اوپر گناہ کے داغ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، برابر لگتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق و باطل کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کے فرق سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اسے نیکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، برائیوں سے دلچسپی ہو جاتی ہے۔ برائی کرتا ہے تو دل میں برا نہیں سمجھتا، اور نیکی کرنے سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے جی نہیں چاہتا، ذکر کرنے جی نہیں چاہتا، تلاوت کرنے جی نہیں چاہتا۔ نماز کو کھڑا ہے تو یوں لگتا ہے کہ بھاگ جاؤ، اور ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وحشت دل کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس زنگ کی وجہ سے اب اسے کوئی لطف و مزہ نہیں آتا، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، نہ نماز میں، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں۔ ہر چیز اسے بوجھل معلوم ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نماز نہ پڑھوں، وہ بھاگتا ہے نماز سے، وہ بھاگتا ہے سجدے سے۔ ذکر کے لیے بٹھاؤ تو اس کے اوپر وحشت طاری ہوتی ہے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ کرتے 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 دل پر زنگ لگ چکا ہے، اور اس زنگ کی وجہ سے ان ساری نیکیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، بلکہ نفور ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اسے دلچسپی ہوتی ہے گناہوں سے، گناہ میں مزہ آتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے، دل اس کا اسی طرح مائل ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ بڑھ جائے قصہ، اللہ نہ کرے آدمی کفر کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بہت فکر مندی کی بات ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اسے احساس نہ ہو۔ یہ بات بہت ہی خطرناک پہلو اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک کے اندر لوگوں کو توجہ دلائی اور فرمایا ان هذه القلوب تصدع، ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی فکر ہونی چاہیے
اور مثال دے کر سمجھایا ایسا ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب وہ پانی میں پڑ جاتا ہے۔ لوہے میں اور پانی میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لوہا پانی سے دور رہنے والی چیز ہے اور پانی دشمن ہے لوہے کا۔ اگر دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں پانی غالب آتا ہے اور اس کی صورت بھی بگاڑ دیتا ہے، سیرت بھی بگاڑ دیتا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اسی حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طریقے پر لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی میں پڑنے سے، اسی طرح گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ فرماتے تھے کہ جب زنگ لگتا ہے لوہے کو تو اس کی صورت کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس کی سیرت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ صورت تو بگڑتی ہے، سب جانتے ہیں۔ لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی چمک دمک ساری ختم ہو جاتی ہے، بہت ہی بدنما ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس کا صورت کا بگاڑ ہے۔ اور سیرت کا بگاڑ یہ ہے کہ لوہے کی سیرت ہے قوت اور طاقت۔ لوہے کو قوت و طاقت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ لوہے کی اصل خاصیت ہے قوت اور طاقت۔ چنانچہ ہم لوگ مثال میں کہتے ہیں فلاں نے تو اپنا لوہا منوا لیا، کیا مطلب؟ یا اپنی طاقت منوا لی۔ تو لوہے کے معنی طاقت، یعنی لوہے کی حقیقت طاقت ہے، لیکن جب زنگ لگتا ہے اس کی طاقت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ زنگ آلود لوہے کو جو بہت مضبوط تھا کسی زمانے میں، بہت آسانی کے ساتھ اس کو ہاتھوں سے توڑ دیا جا سکتا ہے۔ جہاں زنگ لگا وہاں ذرا گھما کے دیکھیے فوراً ٹوٹ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کی سیرت بھی بگڑ گئی اور اس کی شکل بھی بگڑ گئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسی طریقے پر گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اور اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ داغ اور دھبے انسان کے جسم پر بھی محسوس کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی شکل کچھ ڈراؤنی ہو جائے گی، دیکھنے میں وہ جو ہے نورانیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور یہ نور اس کے ظاہر پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے پر نور محسوس کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے پر گناہوں کی نبوست بھی دل کے اندر سے بڑھتے 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 جسم پر اور چہرے پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے پر لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طریقے پر دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ معلوم ہوا بھائیو، یہ گناہ بڑے خطرناک ہیں جو دل کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، دل کی قوت کو توڑ دیتے ہیں، دل کے اندر کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دل کی صلاحیت ہے اللہ کی معرفت، دل کی صلاحیت ہے اللہ کی محبت، دل کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت، دل کی صلاحیت ہے آخرت کی فکر اور طلب۔ لیکن جب یہ زنگ لگتا ہے، اللہ کی معرفت تو کجا، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ ساری چیزیں دل سے رخصت ہو جاتی ہیں اور ان سب چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا بگاڑ۔ یہ بہت گھبراہٹ کی بات ہے، لیکن آج لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر کر کے اپنے دل کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ لوگ کر رہے ہیں، ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی۔ شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، زنا کرنے والے زنا کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں کو غلط استعمال کرنے والے آنکھوں کو بچانے کے بجائے اور زیادہ اس کو آزاد کیے ہوئے ہیں۔
اور کوئی زبان کے گناہ میں لگا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، کسی کو بدنام کر رہا ہے، کسی کی عزتوں کو لوٹ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں. اسی طرح کان کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، یہ سب ظاہری گناہ ہے. ظاہری گناہوں سے بھی یہی نحوست پیدا ہوتی ہے کہ دل کالا کلوٹا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے پر باطنی گناہ جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لوگوں سے نفرتیں اور عداوتیں ہیں، اور تکبر ہے، ریاکاری ہے، عجب و خود پسندی ہے. یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کے دل کو تباہ کرنے والی ہیں. ان سب چیزوں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ دل کو خراب کرنے والی یہ چیز ہوتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا. حضرات صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جہاں ضرورت کا سوال ہوتا تو ضرور پوچھ لیا کرتے تھے. پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہر قسم کے سوالات کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس سے روک دیا اور فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ہر قسم کے خامخواہ کے سوالات نہ کیا کرو، اور ایسا سوال نہ کرو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے. اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اس لیے سوال کرنا ہو تو سوال میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا سوال کریں کیا نہ کریں، کون سا سوال کریں کون سا نہ کریں. بیہودے سوالات، بے ضرورت سوالات، فضول قسم کے سوالات، اس قسم کے سوالات سے بچنا چاہیے. لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے دین کو سیکھنے کے لیے، کسی حدیث کی تشریح کے لیے، کسی آیت قرآن کی تفسیر کے لیے، یا کسی مسئلہ شرعیہ کی دریافت کے لیے، کوئی فقہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو وہاں پر حضرات علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور سوال کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جہاں ضرورت سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. یہاں پر بھی حضرات صحابہ نے پوچھا. یہ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، دلوں پر زنگ لگنا. لیکن بڑا سوال اب یہ تھا کہ زنگ لگ جائے تو زنگ کو دور کیسے کرے، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہی سوال حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور عرض کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کیسے کرے، اس زنگ کی جلا یعنی اس کی صفائی کیا ہے. دیکھو کتنا بڑا احسان ہے حضرات صحابہ کا. اگر وہ یہ سوال نہ کرتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جواب نہ حاصل کرتے تو پھر بعد والے لوگ کیسے اللہ کے نبی سے پوچھتے. اللہ کے نبی سے پوچھنے کا موقع تو حضرات صحابہ کرام ہی کو تھا، انہوں نے پوچھ لیا اور یہ بڑا احسان کیا. انہوں نے ایک تو پوچھا اور پھر اس کے بعد ہم تک اس بات کو پہنچایا. اسی لیے حضرات صحابہ کا پوری امت پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ پوری امت مل کر ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. بہرحال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات. دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں کو آزماؤ، دو طریقوں سے اپنے دل کے زنگ کو دور کرنے کی کوششیں کرو. طریقے تو اور بھی تھے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام موقع کی نزاکت سے کبھی کوئی بات فرماتے تو کبھی کوئی اور بات فرماتے. یہ موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زنگ کو دور کرنے کے دو طریقے پیش فرمائے. ایک تو فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا. قرآن کریم اللہ کا پاکیزہ کلام ہے،
بہت اونچے درجے کا کلام ہے، اور دنیا میں ایک ہی ایسی چیز ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ دنیا میں جو کچھ موجود وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اس لیے اس کے اندر بڑی عجیب تاثیرات موجود ہیں، اور ان تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ ہے کہ اس سے زنگ دور ہو جاتا ہے، گناہوں کا زنگ جو دلوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جائے اور کثرت کے ساتھ میں پڑھا جائے، خصوصیت کے ساتھ سمجھ کر اس کو پڑھا جائے، تو واقعی انسان کے دل کے اوپر عجیب و غریب اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ موجود ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اپنے گھر سے، اور پھر ان کو کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر ان کے گھر گئے اور ان کو پیٹنا شروع کر دیا، بہنوئی کو خوب مارا، اور پھر اس کے بعد کچھ ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا تم یہاں بیٹھ کے کیا پڑھ رہے تھے مجھ کو بتاؤ۔ بہن نے کہا کہ عمر یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، یہ کلام ایسے ویسے لوگوں کے سامنے ہم نہیں پیش کر سکتے، اس کلام کو چھونے کے لیے، اس کلام کو پڑھنے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ پاکی و صفائی کا اہتمام، تم غسل کرو، وضو کرو، پھر میں تم کو دکھاتی ہوں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد ان کے سامنے وہ حصہ قرآن کریم کا لا کے رکھا گیا جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں موجود تھیں۔ حضرت عمر پڑھنے لگے، عربی ان کی زبان تھی، عرب کے باشندے تھے، فصاحت اور بلاغت سے واقف تھے، قرآن کریم کے اسرار و رموز سمجھ میں آتے رہے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اثر ان کے دل کے اوپر ہوتا رہا، اللہ کے پاکیزہ کلام کی تاثیر نے ان کے دل کے اوپر اثر کیا، یہاں تک کہ کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ مجھ کو بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اب دیکھو تاثیر قرآن کریم کی کہ ان کا سارا وہ خناس دور ہو گیا، دل کا وہ زنگ دور ہو گیا، کفر کا زنگ چڑھا ہوا تھا، شرک کا زنگ چڑھا ہوا تھا، معصیت کا زنگ چڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کے سمجھنے سے یہ اثر ان کے اوپر مرتب ہوا کہ سارا زنگ دور ہو گیا اور ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گی کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر ان کے دل کے اوپر حیرت انگیز اس کا اثر ہوتا رہا۔ اس لیے قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کا معمول بنائیں۔ آج ہم سب لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، زنگ دلوں کے اوپر چڑھ کر اپنی تہیں جما چکا ہے۔ ایسے وقت میں اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ میں پڑھیں، صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، معمولاً پڑھیں، بار بار پڑھتے جائیں، اور اگر موقع ملے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، اس کی وجہ سے دل کے اوپر بہت ہی گہرا اور اچھا اثر مرتب ہوگا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ ذکر حازم اللذات، حازم اللذات کا ترجمہ ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، اس سے مراد ہے موت۔ موت کو یاد کرو، موت کے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، جو زنگ چڑھ گیا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور آئندہ گناہوں کے قریب جانے سے انسان باز رہتا ہے۔ اس سے کہ جسے موت یاد ہوگی، جسے قبر یاد ہوگی، قبر کے اندر کے احوال یاد ہوں گے، منکر و نکیر کے سوال و جواب اس کو یاد ہوں گے، اور وہاں کے احوال کا کچھ علم ہوگا، ظاہر بات ہے وہ گناہوں کے قریب کیسے جا سکتا ہے
وہ رونا شروع کرے گا، روتے روتے اس کے دل کے اوپر جمی ہوئی زنگ کی وہ تہیں دور ہوتی جائیں گی اور ختم ہوتی جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ جب وہ قبر کے سامنے جاتے، کسی قبرستان کے اوپر سے گزرتے یا موت کا ان کے سامنے تذکرہ ہوتا، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس قدر قبر کے پاس روتے ہیں، قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا ما رأيت منظرا قط والقبر افزع منه، میں نے قبر سے زیادہ وحشتناک اور ڈراؤنی اور خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ جس آدمی کو یہ یاد ہوگا میں مرنے والا ہوں، قبر میں جانے والا ہوں، قبر کے اندر سوال و جواب ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کو سوچ لینے والا اور پھر اس بات کو سوچنے والا کہ اگر میں نے زندگی میں اچھا کام کیا تو وہاں پر میرے لیے اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر میں نے یہاں برائی کی وہاں پر جانے کے بعد بڑے سخت مراحل عذاب کے بھی پیش آ سکتے ہیں۔ جو آدمی یہ سوچے گا، سمجھے گا، اس طرح موت کو یاد کرے گا۔ موت کو یاد کرنے سے مطلب ہے موت اور ما بعد الموت۔ موت کو یاد کرو، موت کے وقت میں انسان پر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، اور پھر جانے کے بعد قبر کے اندر کیا حالات پیش آتے ہیں، اور پھر وہاں عذاب و ثواب کی جو باتیں احادیث میں ہیں اس کو سوچا کرے، اور پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، وہاں پر کیا ہوگا اور وہاں پر میرا کیا ہوگا۔ جو آدمی یہ سب باتیں سوچتا جائے گا، موت کو اس طرح بار بار یاد کرتا جائے گا، وہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، اور جو زنگ اس کے دل کے اوپر ہے وہ اس کا صاف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ان چیزوں کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے، اسے کہ پورے کا پورا ماحول گندگیوں والا ہے، نجاستوں والا ہے، گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کا سیلاب ہے، ہر طرف سے امٹتا آتا دکھائی دے رہا ہے، بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے بچانے کی فکر ایک طرف، اور جو زنگ چلا ہوا ہے اس کو دھو کر صاف کر لینے کی کوشش دوسری طرف برابر جاری رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔